کے نزدیک محبوب ترین شے بنا دیا ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو مزین کر دیا, اسے مزین کر دیا تمہارے دلوں میں, یعنی وہاں منور کر دیا دل کو, اندر سے وہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ جو ہے اپنی بہار دکھا رہی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور بہت ہی ناپسندیدہ بنا دیا اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو بھی اور فسق کو بھی, نافرمانی کو بھی, والعصیان اور گناہ کو بھی. اولئک هم الراشدون, یہی ہیں وہ لوگ جو رشد کو پہنچ جانے والے, جو کامیابی کو پہنچ جائیں گے, جو فلاح کو پہنچ جائیں گے. اور دوسرا یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے احکام اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں, اس کا جو نقطہ عروج ہے, روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ روح انسانی کو غذا پہنچانا, جسم انسانی کو ذرا مزمحل کرنا, بھوک برداشت کرو, پیاس برداشت کرو, تاکہ یہ حیوانی جسم جو ہے ذرا مزمحل ہو جائے. یہ جب حیوانی وجود مزمحل ہو جائے گا تو اس روحانی وجود کو ریلیف ملے گا جو اس کے نیچے دبا ہوا ہے, اور دبے ہونے کی وجہ سے وہ گویا کہ سسک رہا ہے, یہ تقریباً بے ہوش ہے, اس کو ریلیف ملے گا. اس کے اوپر اب قرآن کی بارش کرو رات کو کھڑے ہو کر, قیام اللیل ہے, اب قرآن کی بارش ہوگی, اور اندر سے یہ روح جو ہے اس کو آپ نے روزے کے ذریعے سے اس کو ریلیف دیا ہے, جسم کو دبایا ہے اور روح کو اٹھایا ہے. تو اب اس سے جو مقام حاصل ہوگا وہ بلند ترین مقام ہے روحانی اعتبار سے, اسی لیے اس کے لیے لفظ آیا ہے رشد. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے آ کر پوچھیں میرے بارے میں, ظاہر بات ہے کہ ایک پھر انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے تو ایک بھوک سی اٹھتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی, بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ کو دیکھنے کی, اور یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اصحاب جنت کو ملے گی, اللہ کا دیدار. آخری جو اللہ کی نعمت ہوگی جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور ظاہر بات ہے یہی دیدار تھا جس کے لیے حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی, اے اللہ تو نے مخاطبے اور مکالمے سے سرفراز فرمایا, مجھ سے تو نے بات کی ہے, من ورائے حجاب کی ہے, تو یہ حجاب ذرا اٹھا دے. رب ارنی انظر الیک, اے پروردگار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما, میں تجھے دیکھ سکوں. فرما گیا لن ترانی, نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, اس عالم مادی میں رہتے ہوئے اس میں تم میرا دیدار نہیں کر سکتے, اس کا برداشت نہیں کر سکتے, بلکہ ذرا سامنے کے پہاڑ کو دیکھو, ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے, اگر ہماری تجلی کو وہ پہاڑ جھیل جائے تو تم سوچنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر, پہاڑ دب گیا, پھٹ گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. اور بالواسطہ جو ہے یہ تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں ہے, تجلی پہاڑ پر ہے, موسیٰ دیکھ رہے ہیں, یہ بالواسطہ مشاہدہ ہے. اسی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے, لیکن یہ کہ خواہش دل میں ہوتی ہے, اور یہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آخری نعمت ہوگا اللہ کا دیدار. تو اس لیے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, یہ رہا انسان کے اندر, آپ کو معلوم ہے جس نے بھی تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا, جذبہ تھا نا. آخر یہ پہاڑوں میں جا کر لوگ کیوں بیٹھتے تھے, کیوں مراقبے کرتے تھے, کیوں نفس کشی کرتے تھے غاروں میں؟ عیسائیوں کے ہاں نفس کشی کی, ان کی رہبانیت کی انتہا ہوئی ہے, اس پر قرآن مجید کے اندر بھی ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے. رہبانیت ابتدعوہا, رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. ما کتبناہا علیہم, ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی. اپنے نفس کو مارنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے, نفس کا بھی حق ہے ادا کرو, ہاں نفس کے تابع نہ ہو جاؤ, اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے تابع کر دو. بس یہ نہیں ہے کہ اسے کچل دو, اسے ختم کر دو. یہ ہمارا نفس حیوانی وجود بھی ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی, یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے امانت ہے اس کی, یہ پاؤں, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ناک, یہ زبان, یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, ان کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. نہیں دیکھو یہ کیا تم نے وتیرہ پکڑ لیا ہے, ساری رات کھڑے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ساری رات بیوی سے کوئی سروکار ہی نہیں, تعلق ہی نہیں, بستر سے ہی تعلق نہیں, قبر لگائی ہی نہیں,
اور دن میں پورا روزہ. اب روزے میں بھی ظاہر بات ہے کہ بیوی سے ہم بستری تو نہیں ہو سکتی، تو گویا کہ وہ سارے حقوق ختم ہو رہے ہیں. تو آپ نے جب معلوم ہوا اور آپ نے بلایا اور بڑے سخت تیکھے انداز میں پوچھا، اولم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے انک تصوم النہار وتقوم اللیل، تو ساری رات کھڑا رہتا ہے اور تمام روزانہ ہمیشہ رکھتا ہے. عرض کیا بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فإن لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. اسے استراحت تو رات سونے کے لیے، راحت کے لیے اللہ نے بنائی ہے. لتسکنوا الیہا بھی ہے، اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو. وہ ہم پڑھ چکے ایک حدیث میں کہ ایک بندہ مومن اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا تب بھی اسے ثواب ملتا ہے. تمام ہمارے حیوانی اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں جب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حدود حلال و حرام کے اندر. تو یہ در حقیقت اس میں ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وان لزورک علیک حقا، تمہارے زیارت کرنے کو کوئی آیا ہے ملنے کے لیے، وزٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے. ان سے ملو اور ملو بھی خوش دلی کے ساتھ. تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، فرمایا تمہارا کوئی بھائی تم سے ملنے آیا، تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرو تو یہ صدقہ ہے. یہ بھی بہت بڑی نیکی، اللہ کے یہاں اس کا بھی اجر ملے گا. یہ نہیں کہ آپ ابوسن قمطریرہ بن گئے، اب وہ بھی پریشان ہو رہا میں خامخواہ آیا ان سے ملنے کے لیے. تو یہ جو چیز ہے اس کا رد عمل جو ہے یہ اینٹی سوشل جو ہے آپ کا ایٹیچیوڈ ہو گیا، بلکہ سوشل ایٹیچیوڈ یہ ہے جو آیا ہے اس کا خوش دلی سے استقبال کرو. بہرحال مفلحون کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا. راشدون جو ہے وہ پھر روحانیت کی جو انتہا اس دنیا کے اندر ہو سکتی ہے وہ ہے راشدون. اولئک هم الراشدون لعلہم یرشدون. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین المہدیین، حضور کے وہ خلفاء جو راشد بھی ہیں، مہدیین بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی. اب اس میں 4 پر تو ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ہمارے نزدیک افضل ترین شخصیت پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان کی، پھر حضرت علی کی. بہرحال اس میں کچھ لوگ اضافہ کرتے ہیں. حضرت حسن کا بھی میں بھی سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کا دور جو ہے اسے بھی شمار کیا جانا ہے. وہ صحابی بھی ہیں، اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، چھوٹے تھے، لیکن حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے. ظاہر بات ہے عین نماز کی حالت میں بھی حسنین کہیں آ جاتے تھے اور وہ حضور سجدے میں ہے اور وہ پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئے. بچوں کا معاملہ جو ہے تو آپ بڑے ہی آرام سے انہیں نیچے اتارتے تھے، نماز جاری رکھتے تھے. تو ان کا جو بھی محبت تھی حضور کی. ریحانتان، یہ نبی کے باغ کے 2 پھول ہیں، اب حسن اور حسین. تو یہ بھی ان کی بھی، اور چونکہ انہوں نے خود طاقت سے نہیں حاصل کی تھی اس لیے وہ بھی خلفاء راشدین المہدیین میں شامل ہیں. البتہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں، ذرا ان کو میں عام جو ہیں ہمارے عوام الناس سنی ان میں نہیں، کچھ ہیں ذرا زیادہ ریڈیکل اور زیادہ جو ہے وہ ایک انتہا پسند، وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، لیکن اہل سنت نے ان کو اس طور سے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ متغلب تھے، انہیں کسی نے چنا نہیں تھا، ان کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. وہ تو جب حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت قائم ہو گئی تو پھر وہ اپنی فوجیں لے کر جب آئے ہیں تو پھر حضرت حسن نے خونریزی روکنے کے لیے کہ مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پورا دور خلافت جو ہے باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، اب یہ سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا. تو حضرت حسن نے جو ہے دستبرداری اختیار کر کے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا. اسی لیے اس کو پھر کہا گیا تھا عام الصلح، عام الامن، یہ امن کا سال ہے، صلح کا سال ہے. اور یہ صلح کا سال پھر 20 برس تک حضرت امیر معاویہ کی، تو گویا کہ چونکہ وہ صحابی ہیں تو ایک شرط جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اولئک هم الراشدون. اس لیے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بھی خلفائے راشدین میں شامل کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ
اہل سنت کا اجماعی خیال نہیں ہے. اجماعی خیال وہی ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.